نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اسلام کے بنیادی اعتبار سے 5 شعبے ہیں جو بالکل بنیادی ہیں، اور ان 5 شعبوں کے ارد گرد ہی پورا ہمارا دین گھومتا ہے۔ پہلا شعبہ اعتقادات کا ہے، ایک مسلمان کے کیا اعتقاد ہونے چاہیے۔ دوسرا شعبہ عبادات کا ہے، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ عبادتیں آتی ہیں۔ تیسرا شعبہ اخلاقیات کا آتا ہے۔ چوتھا شعبہ معاملات کا ہے، اور 5واں جو شعبہ ہے وہ معاشرت کا ہے۔ معاشرت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک انسان جب اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس کو ظاہر سی بات ہے سب کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، پڑوس والوں کے ساتھ، بستی والوں کے ساتھ۔ کہیں اگر وہ کام کرتا ہے تو اگر ملازم ہے تو اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ، اگر مالک ہے تو اس کو ملازم کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ آپس کا جو برتاؤ ہے اور رہن سہن کے جو احکامات ہیں، ان کو معاشرت کے احکام کہا جاتا ہے۔ معاشرت کے تعلق سے جو احکامات ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ہماری نادانی ہے اور ہمارے اوپر اس افسوس کی بھی بات ہے کہ ہم چند عبادتوں میں اور چند ظاہری اعمال میں پورے دین کو منحصر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چند ظاہری اعمال کر رہا ہے، مثلا نماز پڑھتا ہے پابندی سے، بہت اچھی بات ہے، یہ تو مسلمان کو چھوڑنی ہی نہیں چاہیے۔ یا مثلا روزے رکھ رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ دیندار ہے۔ باقی جو اور دیگر اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان کی طرف ہماری اتنی توجہ نہیں ہے جتنی عبادات کی ہے۔ حالانکہ عبادات پورے دین کا ایک حصہ ہے، اعتقادات اور عبادات 2 حصے ہو جائیں گے لگا کر کے، باقی جو 3 حصے ہیں وہ آپس کے معاملات میں اور معاشرت میں اور اخلاقیات کے اندر ہیں۔ جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، چھوٹی سی حدیث ہے، یہ والی حدیث جو ہمارا شعبہ ہے اسلام کا، معاشرت، اس کی بنیاد ہے، اس کی روح ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون، کامل مسلمان، بہترین مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ حدیث ہے اور اس کا یہ ترجمہ ہے۔ یہ ہمارے معاشرت کی بنیاد ہے۔ میں نے کہا کہ معاشرتی احکام بہت توجہ اور نہایت اہمیت کے حامل ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی معاشرتی احکام پر خوب توجہ دی ہے۔ توجہ تو سب کی طرف ہے اللہ کی، لیکن جتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں معاشرتی احکام کو بیان کیا ہے، اتنی تفصیل کے ساتھ عبادات کو بھی نہیں بیان کیا۔ نماز کو متعدد مقامات پر، 60 سے زیادہ مقامات پر اللہ نے بیان کیا ہے، لیکن اس کی تفصیل بیان نہیں کی ہے، اس کی تفصیل احادیث میں آتی ہے۔ لیکن جب ایک معاشرتی حکم قرآن بیان کرتا ہے، مثلا 18ویں پارے میں سورۃ النور میں ایک حکم ہے استئذان کا، یعنی اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں داخل ہو تو اجازت لینا، یہ ایک معاشرتی حکم ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ پورے 2 رکوع میں بیان کیا ہے۔ اجازت لینے کا کیا طریقہ ہے، کب اجازت لینی چاہیے، جو بار بار آنے جانے والے لوگ ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہے، وہ پوری تفصیل سے سورۃ النور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ معاشرتی احکامات کے پیش نظر، اس کی اہمیت کے پیش نظر، کہ کہیں کہ دوسرے ایک شخص کو، کسی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، بس بنیاد یہ ہے۔ نہ زبان سے نہ ہاتھ سے ناجائز کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ معاشرت کا بنیادی اصول یہ ہے۔
چنانچہ بہت ساری عبادتیں اپنی تمام تر اہمیت کے باوجود اسی اصول کی وجہ سے کہ اگر ان عبادتوں کو اس طریقے سے انجام دیا جاتا ہے تو یہ والا اصول ٹوٹ جاتا ہے معاشرت کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شریعت نے اس معاشرتی اصول کو برقرار رکھتے ہوئے وہ جو دوسری عبادتیں ہیں ان کے اندر تخفیف پیدا فرما دی۔ مثال کے طریقے سے نماز با جماعت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، جماعت سے نماز پڑھنی ہے، بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ جو لوگ بلا عذر نماز چھوڑتے ہیں، جماعت چھوڑتے ہیں، نماز نہیں جماعت چھوڑتے ہیں، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں بغیر جماعت کے، مسجدوں میں نہیں آتے، تو پھر میرا دل چاہتا ہے کہ میں کہوں لوگوں سے کہ تم نماز پڑھو، اور جو لوگ نماز چھوڑ کر کے اپنے گھروں میں رہتے ہیں میں ایندھن اکٹھا کر کے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ کتنی سخت ناراضگی کی بات ہے جماعت چھوڑنے پر۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مرض الوفات تھا، جس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی جماعت میں شرکت کرنے کے لیے 2 صحابہ کرام کے کاندھوں پر ٹیک لگا کر کے حاضر ہوئے ہیں مسجد میں، تاکہ مسجد کی جماعت میں شریک ہو سکیں۔ اس قدر اہمیت ہے مسجد کی جماعت میں شریک ہونے کی، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہے کہ اس سے لوگوں کو گھن آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کسی کو کوڑ کا مرض ہے یا کوئی ایسا مرض ہے کہ بدن میں سے بدبو پھوٹ رہی ہے بہت زیادہ اسے، اگر وہ مسجد میں آئے گا تو لوگوں کو اس کے آنے سے، جماعت میں شرکت سے تکلیف ہوگی۔ تو اب فقہا کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو مسجد کی جماعت میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ مسجد کی جماعت کی کتنی اہمیت ہے۔ بعض فقہا نے اس کو واجب تک کہا ہے، اگرچہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن ایسا شخص جس کے مسجد میں آنے سے، نماز پڑھنے سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، مثلا کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے، تو اس کو مسجد میں جماعت میں شریک ہونا جائز ہی نہیں ہے۔ اپنے گھر میں نماز پڑھے، اللہ اس کو وہیں پر جماعت کا ثواب دے گا۔ اس کے پیچھے حکمت یہی ہے کہ یہ آئے گا تو بہت سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی، تو دوسروں کو تکلیف سے بچانا ہے اس کی۔ یہ ہے معاشرتی حکم کہ ہمارے کسی قول و عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ حدیث پاک جو میں نے پڑھی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کامل جس کی زبان سے، 2 چیزیں بیان فرمائی آپ نے، جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ زبان سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے ایک مسلمان کوئی ایسا جملہ نہ نکالے جس کی بنیاد پر کسی دوسرے کو ناجائز تکلیف پہنچے۔ جیسے کسی کو گالی بک دی، اب گالی سن کر کے کسی کو ایسا تو لگتا نہیں کہ ہمارے اوپر پھول برسا دیے ہوں، تکلیف پہنچتی ہے۔ کسی کو ناجائز سخت سست کہہ دیا، کسی کا نام بگاڑ دیا، کسی کو تانا دے دیا۔ تانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صراحتاً تو بات نہیں کہی کہ تمہارے اندر یہ برائی ہے، لیکن بات کو اس طریقے سے لپیٹ کر کے کہا کہ اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے کہا جا رہا ہے اور اس کی بات سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ تانا ہوتا ہے۔ یہ سب زبان کی تکلیف میں داخل ہیں۔ زبان کو بہت زیادہ سنبھال کر کے، ناپ تول کر کے جب استعمال کرنے چاہیے کسی مسلمان کے حق میں، اس لیے کہ زبان کے ذریعے سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اکثر لوگ منہ کے بل جہنم میں جو جائیں گے وہ اپنی زبان کی کرتوتوں کی وجہ سے جائیں گے۔ چونکہ زبان ہمارے ہاتھ میں، ہمیں تو کچھ کرنا نہیں پڑتا، ذرا سے چلائی اور کچھ بھی کہہ دیا اس سے۔
کسی کا دل دکھا دیا، کسی کو گالی بک دی، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کر دی، یہ بھی زبان کا گناہ ہے۔ اس سے بھی ایذاء مسلم ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا کہ فلاں وقت میں ملاقات ہوگی یا فلاں وقت میں آنا ہوگا، یا اور کوئی وعدہ، اب آپ جو ہے بر وقت جا نہیں رہے، اس کے نہ جانے سے یا وعدہ بر وقت پورا نہ کرنے سے اس کو جو تکلیف ہوگی وہ آپ کی زبان کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے، یہ بھی ایذاء مسلم ہے جو حرام ہے۔ یعنی کسی مسلمان کو ناجائز تکلیف پہنچانا معمولی گناہ نہیں ہے، حرام کے درجے کا گناہ ہے، اور اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ خاص طور سے عورتیں گھروں کے اندر، ہمارے ہاں عام طور پر مشترک جوائنٹ فیملی رہتی ہے، وہاں پر جو ہے بہو بھی ہیں، ساس بھی ہیں، نند بھی ہیں، سب رہتی ہیں۔ اب ایک دوسرے کی غیبتیں بھی ہوتی ہیں اس میں، جو غلط ہے۔ کبھی کبھی کوئی بھی عورت کسی دوسری عورت کو کوئی ایسی بات کہتی ہے کہ پورے دن اس کا دل دکھتا رہتا ہے۔ اب کہنے کو تو صرف ایک بات کہی ہے، لیکن اس سے اندازہ نہیں لگایا انہوں نے کہ ہم نے جو ایک بات کہی ہے کسی دوسرے کا دل دکھایا ہے، یہ دل دکھانا حرام ہے۔ جیسے زنا کرنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، سود کھانا لینا دینا حرام ہے، ایسے ہی کسی کا ناجائز دل دکھانا حرام ہے، لیکن اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم اس کو دین نہیں سمجھتے کہ کسی کا دل رکھ لینا، تکلیف نہ پہنچانا یہ دین ہے، نہیں سمجھتے۔ ملازم کام کرتے ہیں، ان کو زبان سے جو دل میں آیا وہ کہہ دیا، اب چاہے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، بری لگ رہی ہے، کچھ بھی ہو رہی ہے، لیکن سوچتے ہیں کہ ہم نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے، سب کو اللہ نے عزت دی ہے، اور ہر آدمی کی عزت ہوتی ہے، اس کے ساتھ اسی عزت کا برتاؤ کرنا چاہیے، اس کو آپ بے عزت نہیں کر سکتے اپنی زبان سے، بلکہ ایک مومن کی عزت کعبۃ اللہ کی عزت سے بڑھ کر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مومن کی عزت کعبۃ اللہ کی عزت سے بڑھ کر ہے۔ ہم کتنی روزانہ کتنے ایمان والوں کی عزتوں سے اپنی زبان کے ذریعے سے کھلواڑ کرتے ہیں، اور کعبۃ اللہ کی طرف کو پیر کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے، بیعت بھی نہ ہو جائے، اور یہ پتہ نہیں ہم دن میں کتنے کعبہ ڈھاتے ہیں گویا۔ تو بہرحال حدیث پاک میں ہے کہ اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ دوسرا لفظ ہے اس کے ہاتھ کی اذیتوں سے، تکلیفوں سے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہاتھ کے ذریعے تکلیف پہنچانا، ایک تو یہ ہے کہ کسی کو ناجائز مار دیا، اس کو تو سب کو کہتے ہیں کہ تکلیف پہنچا دی۔ کسی کے راستے میں کوئی کوڑا ڈال دیا، تکلیف پہنچ گئی، اس کے ہاتھ کے عمل سے تکلیف پہنچی ہے۔ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ اگر سب لوگ گھر میں ایک ساتھ رہتے ہوں، وہاں پر سب رہتے ہیں، سب کا سامان استعمال کرنے کا مشترک ہے، لیکن گھروں میں ہوتا ہے کہ فلاں سامان فلاں جگہ رکھا جائے گا، فلاں سامان فلاں جگہ رکھا جائے گا، تو اگر مثال کے طریقے سے کوئی لوٹا رکھنے کی جگہ ہے، وہاں پر آپ آئے، آپ نے جو ہے نا بے خبری میں اٹھایا لوٹا، اس کو استعمال کیا اور کہیں بھی پھینک دیا۔ اب دوسرے جو گھر والے ہیں ان کو اس لوٹے کو تلاش کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اب وہ اس کی جہاں پر جگہ ہے اس کو وہاں پر تلاش کیا جائے گا، لیکن وہاں پر وہ لوٹا موجود نہیں ہے۔ اب لوٹا موجود نہ پا کر کے اس کو جو تکلیف ہوگی، اس کو جو ایذا پہنچے گی، وہ ایذاء مسلم میں داخل ہے جو حرام ہے۔ کبھی غور کرتے ہیں ہم؟ اب ایک صاحب جو ہے گھر سے غائب ہیں، کھانا لگا ہوا ہے دسترخوان پر، ان کے گھر والے انتظار میں ہیں کہ کب آئیں گے اور کب کھائیں گے کھانا، وقت مقرر ہے، مثلا شام کو مغرب بعد کھانا کھانا ہے۔ اب یہ صاحب ہے کہ ادھر ادھر گھومتے پھر رہے ہیں، گھر والوں کو اطلاع ہی نہیں ہے، نہ گھر والی کو اطلاع ہے، نہ گھر والوں کو اطلاع ہے۔ آپ وقت مقررہ پر نہیں پہنچے، اور وقت مقررہ پر نہ پہنچنے کی وجہ سے پورے گھر والے جو انتظار کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، وہ بھی ایذاء مسلم میں داخل ہے جو حدیث پاک کی وجہ سے حرام ہے۔ کبھی غور کیا ہے؟ چونکہ ان سب چیزوں کو ہم دین نہیں سمجھتے۔ اگر آپ کو کہیں جانا ہے اور کوئی انتظار میں ہے، یا مثلا گھر والے یا گھر والی انتظار کر رہی، تو ان کو اطلاع دیجئے کہ فلاں وقت تک میں نہیں پہنچ پاؤں گا اور مجھے دیر ہو سکتی ہے، آپ اپنے دیگر کام سے فارغ ہو جائیں۔
یہ طریقہ ہوتا ہے معاشرت کا، آپس کے رہن سہن کا، کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہا سہا جاتا ہے۔ گھر کی عورتوں کو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان کو تو کچھ تکلیف پہنچے گی تو اس سے تو کچھ گناہ کی بات نہیں ہے، حالانکہ ان کے ساتھ تو ہمیں اور زیادہ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کو اپنے کسی عمل سے کوئی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، یہ کوشش کریں کم از کم۔ گھر کا سامان ادھر سے ادھر نہ پھینکیں، اگر کہیں رکھا ہے تو بتا دیا جائے، تولیہ کہیں سے اٹھایا ہے جہاں پر اس کی جگہ ہے اس کو وہیں پر لا کر رکھیں۔ دوسرے آدمی کو اگر ضرورت پڑے گی وہ تولیہ کی تو ایک مثال دے رہا ہوں، اگر وہ تولیہ اٹھائے گا اور اس کو وہاں پر وہ تولیہ موجود نہیں ہے، اب وہ تلاش کر رہا ہے، اس کو مل نہیں رہا ہے، اس کو تلاش کرنے میں 5 منٹ تک تکلیف برداشت کرنی پڑی، اس تکلیف کے ذمہ دار کون ہے؟ آپ کے ہاتھ کا وہ عمل جس عمل کے ذریعے سے تم نے وہ تولیہ یا گھر کا وہ سامان، وہ پلیٹ یا اور دوسرے استعمال کے سامان ادھر سے اٹھا کر کے کہیں اور رکھ دیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، سب ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے کوئی بے خبری میں گھر کا کوڑا نکالا یا کوئی پھل ول کھایا، اٹھا کر کے سارے چھلکے کوڑے سڑک پر ڈال دیے، دوسرا کو یاد نہیں آ رہا ہے۔ بعض مرتبہ تو بڑی گندی چیزیں، مثلا بچوں کی جو استنجا وغیرہ کی چیز ہوتی ہیں وہ بھی سڑک پر لوگ پھینک دیتے ہیں، حالانکہ کوڑے دان رکھے ہوئے ہیں لیکن سڑک پر پھینک دیا اسے۔ اب آتے جاتے لوگوں کو اس کی بدبو آ رہی ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو کوئی اس سے کوئی دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کے ہاتھ سے جو عمل ہوا ہے، آپ نے جو گندگی سڑک پر پھینکی ہے، اس گندگی کی بو کی وجہ سے جو دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ آپ کے ہاتھ کے عمل سے پہنچی ہے، جو ایک مسلمان کے شایع نشان نہیں ہے۔ کیلا کھایا آپ نے سڑک پر پھینک دیا، کوئی دوسرا آیا پھسل کر کے نیچے گر گیا، اس کو جو تکلیف پہنچی ہے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہیں، ہم نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے یہ کام کیا ہے۔ یہ سب اس حدیث پاک میں ہاتھ سے تکلیف پہنچانے اور زبان سے تکلیف پہنچانے کے ذمہ میں آتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کوشش کرے کہ میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے کسی کو ناجائز تکلیف نہ پہنچے۔ اگر اس بات پر بس اگر ہمارے شر سے کوئی دوسرا آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، ہماری تکلیف سے کوئی دوسرا آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، اسی کا نام تو اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ناجائز، جائز تکلیف پہنچ رہی ہے، اگر آپ کسی کو مسئلہ بتا رہے ہو